الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی یہ لائق و سزاوار ہے جس رب ذوالجلال نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمائے درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نزول ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید محترم سامعین کرام نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں اور خواتین اسلام آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے شروط قبولیت توبہ یعنی توبہ قبول ہونے کے کیا کیا شرائط ہو سکتے ہیں اللہ رب العالمین اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان خطاؤں کا پتلا انسان گناہگار ہے انسان خطاکار ہے اور جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے کوئی خطا ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے اللہ خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے اللہ گناہوں کو درگزر فرمانے والا ہے یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جو بھی غلطیاں ان سے ہوئی جو بھی خطائیں ہوئی اللہ رب العالمین کی طرف فوراً رجوع کیا ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے بنایا اور جنت میں داخل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ دیکھو جنت میں جہاں چاہو وہاں گھومو پھرو جو چاہو جو دل میں آئے کھاؤ پیو لیکن سنو اس درخت کے قریب مت جانا کیوں اگر تم اس درخت کے قریب چلے جاؤ گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اور شیطان کو معلوم تھا کیونکہ انسان سے پہلے اللہ رب العالمین نے شیطان کی تخلیق فرمائی یہی وجہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ رب العالمین نے بنایا اس کا اسٹیچو بنایا تب اللہ رب العالمین نے جب اسٹیچو بنا کر کے تیار کیا شیطان آیا فتافا یقیف بھی اللہ رب العالمین نے جب وہ اسٹیچو بنایا تو شیطان آ کر کے گھومنے لگا اور ٹھوک کر کے دیکھا کہ یہ انسان اللہ رب العالمین نے ایک ایسی مخلوق کی تخلیق فرمائی ہے جو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا یہ اندر سے خالی ہے اور جو چیز اندر سے خالی ہوتی وہ اپنے اوپر قابو کبھی نہیں پا سکتا شیطان نے موقع پایا اور اللہ رب العالمین نے جو منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا شیطان نے بہکایا آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو دونوں بہک گئے شیطان کے بہکاؤ میں آ گئے اور اس درخت کے پھل کو کھا لیا اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ تم اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے لہذا تم اور تمہاری بیوی زمین پر اتر جاؤ فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا آدم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اے اللہ ہم نے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے اگر تو معاف مجھے نہیں کرے گا تو میرے اوپر رحم نہیں کرے گا تو تیرے
علاوہ کوئی رحم کرنے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، لہذا میں خسارے اٹھانے میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لیجیے، جب ان کا بیٹا کنعان اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کر کے، اپنے باپ کی نافرمانیاں کر کے، اللہ رب العالمین جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دی، اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت دی، تو ان کے بیٹے نے عبادت کرنے سے انکار کر دیا، ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ کنعان تھا۔ ان کے بیٹے نے انکار کر دیا۔ اللہ نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے اللہ کا بہت بڑا عذاب آئے گا، کہا اللہ رب العالمین بارش نازل کرے گا۔ ان کے بیٹے نے جواب دیا کہ پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے، درختوں پر چڑھ جائیں گے اور اپنی جان کو بچا لیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ تم نہیں بچ سکتے۔ جب اللہ رب العالمین نے بارش نازل کی تو جب ان کا بیٹا ڈوبنے لگے تو نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا اللہ یہ ہمارے گھر والوں میں سے ہے، اللہ میرے اہل میں سے ہے، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے میرے آنکھوں کے سامنے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، نوح علیہ السلام جس سے کہا اللہ تبارک و تعالی نے کہ انہ لیس ببالغ، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے اوپر ایمان نہیں لایا، اللہ کے اوپر ایمان نہیں لایا، وہ جو تمہارے اوپر ایمان نہیں لایا وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین سے فوراً توبہ کی نوح علیہ السلام نے، اور کیا کہا رب انی ظلمت ان اسألك ما ليس لي به والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين۔ اے اللہ میں اس چیز سے سوال نہیں کرتا جس کا مجھے علم نہیں ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اکن من الخاسرین، اگر تو نے مجھے نہیں معاف کیا تو میں خسارے اٹھانے میں سے ہو جاؤں گا، میں گھاٹے اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک قبطی کو تھپڑ مارا تو اس کی اسی وقت موت ہو گئی، اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا موسیٰ علیہ السلام نے اور کہا اللہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، فاغفر لی، لہذا تو مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ رب العالمین نے گناہوں کو بخش دیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کی اور فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، الا انت تو ہی عبادت کے لائق ہے، سبحانک تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ جہاں تک اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ کیا ضرورت تھی توبہ کرنے کی؟ معصوم حریق خطا تھے، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف اللہ رب العالمین نے کر دیے تھے، اس کے باوجود 100 مرتبہ دن میں توبہ اور استغفار کرتے تھے اللہ رب العالمین سے۔ کیوں؟ جب تک اللہ اپنی رحمت سے نہیں چاہے گا کوئی انسان کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ رب العالمین کی اذن نہ ہو، کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا، جہاں تک کہ میں بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو توبہ اور استغفار کرتے ہوئے دعا سکھلائی اور ہر نماز میں پڑھنے کا حکم دیا۔ وہ دعا کون سی تھی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ ہم نے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، ظلمت نفسی فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے، مغفرۃ من عندک تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، وارحمنی تو میرے اوپر رحم فرما، وارحمنی الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ہم آج گناہ کرتے ہیں توبہ نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ ہم انا پرست بن گئے، مال و دولت کی حرص، مال و دولت کی لالچ اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بہت علم والا سمجھنا، اپنے آپ کو بہت دولت مند سمجھنا، کس بات کا غرہ
نافرمانی سے تمہاری طاقت کو تباہ و برباد کر دے گا. تم کس بات پر اتراتے ہو؟ تمہاری خوبصورتی پر. تمہاری خوبصورتی 60 سال کے بعد چھوڑیاں ہونے لگی. کس بات کی تمہیں گھمنڈ ہے؟ کس بات کا تمہیں کس بات کا غرہ ہے اور ناز ہے؟ کس بات کا؟ اللہ رب العالمین اگر تمہاری خوبصورتی کو دینا جانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خوبصورتی کو چھیننا بھی جانتا ہے. اللہ رب العالمین اگر تمہیں طاقت و دولت و مال و ثروت سے نوازا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دولت کو، تمہاری طاقت کو، تمہاری ثروت کو اللہ رب العالمین تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے. اگر تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے رہے، اللہ کی عبادت اگر تم نہیں کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جان لو کہ تمہارے اوپر عذاب مسلط کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مشکلوں میں ڈالے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تکلیفوں میں مبتلا کرے گا اور تم کچھ نہیں کر سکو گے. تمہیں پتلے کی طرح کھڑے رہو گے. تم ایک ذرے کو بھی نہیں ہٹا سکتے. تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہو، اللہ کی نعمتوں کو تم کھاتے ہو، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہو اور تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو. جس زمین پر تم کھڑے ہو وہ زمین اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. اس زمین پر تم رہنے کی اللہ رب العالمین چاہے گا تو رہنے کی طرح کیڑا کی طرح تمہیں بنا دے گا. تم اللہ کی عبادت کرو. تمہارے پاس آج موقع ہے. اتنی مصیبتیں، اتنی تکلیفیں جھیلنے کے بعد آج تم جو کا تو کھڑے ہو اللہ کی طرف رجوع کرو. میرے بھائی اور دوستو، گناہ ہر انسان سے ہوتی ہے، فوراً توبہ کرو. یہ اللہ رب العالمین کو بے حد محبوب اور بہت زیادہ پسند. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور جو انسان پاکیزہ رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، موضوع کے تحت آج کا جو موضوع ہے وہ شروط قبولیت توبہ ہے. اس کی پہلی شرط، توبہ قبول ہونے کی پہلی شرط اخلاص. کیا ہے پہلی شرط؟ اخلاص. اللہ رب العالمین کے سامنے جب توبہ کرنے والا توبہ کرے تو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر توبہ کرے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی خاطر توبہ کرے، دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، دنیاوی حصول کے لیے نہیں. کیونکہ جب انسان دنیاوی حصول کے لیے توبہ کرتا، کیونکہ علیم بذات الصدور کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. دلوں کی بھید کو جاننے والا اللہ رب العالمین ہے. دلوں کو جانتا اللہ تعالیٰ. تم کس نیت کے ساتھ توبہ کر رہے ہو؟ جیسے ہی انسان دنیاوی مفاد حاصل ہو جانے کے بعد وہ فوراً اللہ رب العالمین کے دین سے اعراض کر لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سچی توبہ نہیں بلکہ یہ جھوٹی توبہ ہے. توبہ توبۃ نصوحا، دوبارہ اس توبے کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھنا ہے. جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا. یہ پہلی شرط ہے اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا. دوسری شرط ندامت و شرمندگی. جب توبہ کرنے والا اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو اس بات کا خیال رہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے رہے. اللہ رب العالمین کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرے، ندامت کا اظہار کرے کہ اللہ ہم سے بھول چوک ہو گئی، اب تو معاف کرنے والا ہے، میری گناہوں کو بخش دے، میری گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کے اوپر جب زنا کی تہمت لگائی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا. اے عائشہ، تمہارے تعلق سے میں نے یہ بات سنی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ فإن كنت بريئة فسيبرئك الله. اگر تم نے یہ گناہ نہیں کیا ہے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری برات کا اعلان کرے گا. اگر تم نے یہ گناہ نہیں کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری برات کا اعلان بھی کرے گا. اور اگر تم سے یہ گناہ سرزد ہو گئی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب الله عليه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن العبد إذا اعترف، جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، اپنے گناہ کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، اپنے گناہ کو قبول کر لیتا ہے، ثم تاب، پھر توبہ کرتا ہے. پہلے ایکسپٹ کرنا ہے، پہلے ماننا ہے کہ میں نے مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گئی ہے، یہ پہلے مان لینا ہے، اس کے بعد توبہ کرنا ہے. تاب اللہ علیہ. فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا. تیسری شرط ترک معاصی، یعنی نافرمانیوں کو چھوڑ دینا.
انسان ہے کاروبار کرتا ہے، ایک انسان ہے شراب پیتا ہے، ایک انسان ہے سودی لین دین کرتا ہے، ایک انسان ہے تارک نماز ہے، نماز کو چھوڑنے والا ہے، ایک انسان ہے جوا کھیلنے والا ہے۔ اب ترک معاصی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کریں تو اس بات کا خیال رہے کہ اس توبہ کو توبۃ نصوحہ کرو۔ ایسا نہیں کہ نماز بھی چھوڑ رہے ہیں اور توبہ بھی کر رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں توبہ بھی کر رہے ہیں، سودی لین دین کا کاروبار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے بھی گرا اور رو بھی رہے ہیں، اور شراب کا جام ہے پی رہے ہیں، اور جب اللہ استغفر اللہ کا ورد بھی لگا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی توبہ انسان اللہ رب العالمین سے گویا مذاق کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اللہ سے مذاق کر رہا ہے، اللہ سے ہنسی اور مذاق اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے پر تلے ہوا ہے وہ انسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستغفر من الذنب وهو مقیم علیہ کالمستہزئ بربہ، گناہ پر قائم رہتے ہوئے اس سے معافی مانگنے والا شخص ایسے ہے جیسے ایک آدمی اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہو۔ کیا یہ ذہن دیتا کہ انسان برائی بھی کرے اور اللہ سے توبہ بھی کرے، ایک انسان نماز بھی نہ پڑھے اور اللہ سے توبہ بھی کرے؟ تو یہ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں تو پھر کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہنسی نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کی تخلیقات کے اوپر ہنسنا اور رونا، اللہ کے تخلیقات کے اوپر مذاق اڑانا نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا ٹھٹھا اڑانا نہیں تو کیا ہے؟ ایک انسان گناہ کرتا ہے اس کے اوپر ڈٹے رہتا ہے، اللہ کی طرف توبہ و استغفار نہیں کرتا ہے، جیسے ہی اس کی نعمت اسے حاصل ہو جاتی ہے اللہ کے دین کی اعراض کرنے لگتا ہے، اس سے گر جاتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کی تائید اس آیت کریمہ سے ہوتی ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جب کوئی انسان ناشائستہ طور پر اور انجانے میں کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو فوراً اللہ رب العالمین کو یاد کر لے، اللہ رب العالمین کو فوراً یاد کر لے، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کا استغفار کرائے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بخش نہیں سکتا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور کوئی انسان گناہ کر لیتا ہے تو اس پر آئے نہیں رہتا ہے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اس پر اصرار نہیں کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین سے توبہ کر کے فوراً توبہ کر لیے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو جن کا بدلہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ کیا بدلہ ہے؟ استغفار کا، مغفرت، اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے گا، تمہیں بخش دے گا، اور باغات اللہ رب العالمین عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ انسان اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی اچھے اعمال کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اچھے اعمال کرنے والوں کا اچھا بدلہ دیتا ہے۔ اور جو چوتھی شرط ہے توبہ قبول ہونے کا، وہ ہے مستقبل میں، آنے والی زندگی میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرنے کا پختہ عہد و پیمان کرے۔ جو ہماری پچھلی زندگی جو گزر گئی سو گزر گئی، اب جو آنے والی زندگی ہے، جو آنے والا وقت ہے، اس وقت میں ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اس بات کا پختہ عہد کرنا ہے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی
وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفِّي غَيْرَ مَفْتُونٍ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ. رواه ترمذی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے نیکیاں کرنے اور برائیاں چھوڑنے اور مسکینوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. کون سی دعا کرتے تھے اللہ کے رسول؟ گناہ چھوڑنے اور نیکیاں کرنے اور مسکین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تو مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم کر، اور جب تو لوگوں کو کسی آزمائش میں ڈالنا چاہے تو مجھے اس سے بچائے رکھنا اور اس سے پہلے میری موت ہو جائے. آزمائشیں آنے سے پہلے اللہ جب تم کسی قوم کے اوپر آزمائشیں ڈالیں گے تو اس سے مجھ سے بچانا اور اس آزمائش سے پہلے میری موت آ جائے. اللہ اکبر. اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اور میں تجھ سے تیری محبت اور تجھ سے محبت کرنے والوں سے محبت اور تیری محبت کے قریب کرنے والے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں. تین باتیں بتائی گئی، تجھ سے محبت کرنے والوں سے محبت اور تجھ سے قریب کرنے والے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے. پانچویں شرط، توبہ کرنے والا توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کرے. اللہ تبارک و تعالی جب تمہارے توبہ کرنے کا دروازہ بند کر دے اس وقت توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر، بے شک اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ اس کی روح حلق میں اٹکنے سے پہلے تک قبول کرتا ہے. کب تک قبول کرتا ہے؟ اس کی روح حلق میں اٹکنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے. اب موت کا فرشتہ نظر آ رہا ہے، اب آپ کو یقین ہو گیا کہ ہم اس دنیا میں نہیں رہنے والے ہیں. اب ایسے وقت میں اگر آپ اللہ سے توبہ اور استغفار کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول نہیں کرے گا، تمہاری توبہ کو رد کر دے گا. اور بالکل یہی مفہوم قرآن مجید کے اندر ایک آیت میں فرمایا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے جو نادانی میں گناہ کرے اور اللہ رب العالمین کی طرف فوراً رجوع کرے، اللہ سے استغفار کرے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی میں گناہ کرے، انجانے میں گناہ کرے، جان بوجھ کر جھٹائی نہ کرے. اللہ ایک آدمی بار بار ایک چیز کو بتا رہا لیکن اس کے باوجود آپ گناہ پر گناہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہاری گناہوں کو نہیں بخشے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو بھی قبول نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مال میں کمی کرے گا، تمہاری اولاد میں برکت نہیں عطا کرے گا، تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. پھر کیا کرو گے؟ دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے اور طاقت ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس. ایسے وقت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو تمہارے منہ پہ مار دے گا، تمہاری توبہ کو قبول نہیں کرے گا، کیا کرو گے؟ اللہ کو رشوت دو گے؟ اللہ رب العالمین کو پیسے بانٹو گے؟ تم اپنی دولت پر اتراتے ہو. آج تمہاری دولت اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ابھی چاہے تو تمہاری پوری کی پوری دولت سلب کر لے اور تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف تمہاری جو حیثیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہاری کیا اوقات ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے. تم ایک گندے پانی سے پیدا ہوئے ہو، تم ایک مٹی کا
پتلا ہو، اس کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہو۔ آج اللہ نے عزت دیا، شہرت دیا، سب کچھ دیا، تو آج تم اتنا رہے ہو، یہ تمہارا اتنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ چھٹی شرط توبہ قبول ہونے کا، حقوق العباد کی ادائیگی۔ اگر گناہوں کا تعلق بندے سے ہے، بندے کو آپ نے تکلیف دیا، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کا مال جبرن حاصل کر لیا، کسی کا خون بہا لیا، کسی کا زمین غصب کر لیا، کسی یتیم مسکین کو ستایا، غریب، یہ حقوق العباد ہے۔ جب تک یہ بندہ آپ کو نہیں معاف کر دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے، اگر آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، اگر آپ نے کسی کو تھپڑ مارا ہے، اگر آپ نے کسی کی مال جبرن حاصل کیا ہے، اگر آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا، تو فوراً اس کے پاس جائیے، اس کا پیر پکڑ کر کے اس سے معافی مانگیے، اس کا پیر پکڑیے اور اس سے معافی مانگیے۔ اگر دنیا میں آپ نے اس سے معافی نہیں مانگا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس آدمی کو بلائے گا اور کہے گا پہلے اس سے معافی مانگو، اگر یہ بندہ معاف کر دیتا ہے تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو پہلے بندے کا حق ادا کرو۔ یہاں پہ دنیا میں اگر تم نے کسی کا مال یا کسی کو تکلیف پہنچایا ہے تو اس سے جا کر کے معافی مانگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال ان المفلس من امتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، فهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب البر والصلة کے اندر لایا۔ راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتدرون ما المفلس؟ صحابہ کرام سے مخاطب کرتے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ اتدرون ما المفلس؟ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، مفلس وہ ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے، مفلس وہ ہے جس کے پاس اسباب نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ۔ میری امت میں کل قیامت کے دن وہ شخص مفلس ہوگا جو نماز لے کر کے آئے گا، جو زکات لے کر کے آئے گا، جو روزے کو لے کر کے آئے گا، ویاتی قد شتم ھذا، لیکن کسی کو گالیاں بھی دے کر کے آیا ہوگا، کسی کو گالی بھی دے کر کے آیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے وہ بندہ کھڑے ہو کر کے کہے گا، اللہ اس نے دنیا کے اندر مجھے گالی دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، لے لو بدلہ اس سے، بصیام، نماز کا ثواب اس کو دے دو۔ تمہاری نماز گئی، تمہاری نماز چلی گئی، اب نماز کا ثواب تمہارے پاس نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں تم نے اس شخص کو گالی دی تھی، وہ شخص آ کر کے کھڑا ہو جائے گا، وشتم ھذا وقذف ھذا، دوسرا شخص آ کر کے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا اللہ اس نے دنیا میں میرے اوپر تہمت لگائی تھی، الزام لگایا تھا، برائی کرنے کا الزام لگایا تھا، جبکہ میں نے وہ کام نہیں کیا تھا، اس کے اوپر میں یہ شخص میرے اوپر الزام لگایا تھا دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کی زکات کو لے لو، تمہاری زکات بھی چلی گئی۔ تیسرا شخص آتا ہے، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، ایک تیسرا شخص آتا ہے، کہتا اللہ دنیا میں اس نے میرے مال کو جبرن حاصل کر لیا تھا، میں کمزور تھا، میں غریب تھا، میرے پاس طاقت نہیں تھی، اس کے پاس خاندان تھے، یہ دولت مند تھا، ان کے پاس طاقت تھی، خاندان بڑے لمبے تھے اور اپنے طاقت پر انہیں ناز اور غرہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تم اپنے جو دنیا میں روزے رکھ کر کے آئے ہو اس کو دے دو، تمہارے روزے بھی چلے گئے، زکات گئے، نماز بھی چلے گئے اور اب روزے بھی چلے گئے، ابھی آپ کا حساب ختم نہیں ہوا ہے۔
دنیا میں، کہے گا اس کے پاس تو ساری نیکیاں ختم ہو گئی، اور اس کے بعد ایک پانچواں شخص بھی آئے گا اور کہے گا وزارہ بہارا، اللہ اس نے دنیا میں مجھے تھپڑ مارا تھا، اللہ دنیا میں مجھے اس نے تھپڑ مارا تھا، بلا وجہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، چھوٹی سی بات کو لے کر کے مجھے تھپڑ مارا تھا، اب ان کے پاس نیکیاں تو رہ نہیں گئی، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے۔ اب اللہ حکم دے گا کہ ایسا ہے تمہارے پاس جو برائیاں ہیں ان کے سر پہ ڈال دو، تمہارے پاس جو گناہ ہے، تمہارے پاس جو برائیاں ہیں، تمہارے پاس جو خطائیں ہیں، ان ساری خطاؤں کو، ساری گناہوں کو ان کے سر پہ ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے عذاب آنے سے پہلے توبہ اور استغفار کر لو، ورنہ آنکھیں بند ہو جانے کے بعد جب فرشتے نظر آنے لگیں گے تب اگر آپ توبہ اور استغفار کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ایسے توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہونے لگے اس وقت بھی آپ کی توبہ قبول، یعنی قیامت آنے سے پہلے آپ توبہ اور استغفار کر لیں۔ قبل ان يقدم عليه اخذ من خطاياهم، تو ان کی گناہ کے سر پہ ڈال دیا گیا، فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، وہ شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کون شخص کو؟ جو نمازی تھا، جو زکات دے کر کے آیا تھا، جو روزے کو رکھ کر کے آیا تھا، جو اچھے نیک عمل کر کے آیا تھا، اس شخص کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اس شخص نے ایک نادار اور غریب اور کمزور انسان کو ستایا تھا، اس کے اوپر ظلم کیا تھا، اس کو تھپڑ مارا تھا، اس کے مال کو غصب کیا تھا، اس کے مال کو غصب کیا تھا، اور اس کے اوپر ظلم ڈھایا تھا، اس کا خون بہایا تھا، اور اس کو گالیاں دیا تھا، ساری چیزیں کر کے دیا تھا، نماز بھی تھا، روزہ بھی تھا، اور ساری عبادت ان کے پاس موجود ہونے کے باوجود وہ شخص جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توبۃ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ تبارک و تعالی تو ہے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہے اللہ انہیں قرض ادا کرنے کی تو کوئی سبیل